ماریا نے محسوس کیا جہاں وہ کھڑی ہے وہاں سیڑھیاں ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ 6-7 سیڑھیاں اترنے کے بعد غار کا رستہ سیدھا ہو گیا۔ اندر عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اندھیرا اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ ماریا آگے بڑھتی گئی۔ غار بائیں طرف کو مڑ گئی۔ ماریا بھی ادھر کو مڑ گئی۔ غار کی چھت اونچی ہو گئی تھی۔ آگے جا کر وہ ایک پتھروں کے بنے ہوئے تہہ خانے میں آ گئی جس کی دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے۔ یہاں کسی جانب سے ہلکی ہلکی دن کی روشنی آ رہی تھی۔ ماریا نے گھوم پھر کر دیکھا، وہاں لیلا کی کوئی آثار نہیں تھے۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے باہر کسی جیپ کی آواز سنائی دی، شاید کوئی آیا تھا۔ ماریا نے کان لگا دیے۔ جیپ رکنے کی آواز آئی، پھر کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا نے محسوس کیا 3 لوگ اب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جیسے کسی نے چونک کر کہا، یہ پتھر کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی اندر آ گیا ہے، پستولیں نکال کر اندر اترو۔ ماریا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں کا اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں کمرے میں ایک حبشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا آ رہا تھا۔ پہلے اس نے ساڑ نکال کر تہہ خانے میں چاروں طرف دیکھا، پھر آواز دی، جو کوئی بھی اندر ہے ہتھیار پھینک کر سامنے آ جائے، کیونکہ ہم 3 آدمی ہیں اور تینوں کے پاس پستولیں ہیں۔ وہاں کوئی ہوتا تو اس کے سامنے آتا۔ ماریا خاموش کھڑی رہی۔ حبشی نے دوبارہ آواز دی، سامنے آؤ، تم کون ہو؟ اندر سے کسی نے آواز نہ دی۔ اس نے پیچھے گھوم کر کہا، اندر کوئی نہیں ہے۔ پیچھے سے کسی نے کہا کہ پھر کار کا پتھر کس نے اٹھایا تھا؟ ضرور کوئی شخص اندر چھپا ہوا ہے۔ حبشی اب تہہ خانے میں آ گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر پستول ہاتھ میں لیے قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ اتنے میں باقی 2 آدمی بھی اندر آ گئے۔ یہ بھی سانولے سانولے اور دیر عمر آدمی تھے اور چہروں سے ڈاکو لگ رہے تھے۔ انہوں نے تہہ خانوں میں چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ماریا تھی اور وہ بھی انہیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ ماریا یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش اس لیے تھی کہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ تینوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پستول ابھی تک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ حبشی نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے، پتھر کس نے اٹھایا؟ ڈھکن بھی کھلا تھا، صاف لگتا ہے کہ اندر کوئی ہے۔ دوسرا بولا، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر آیا ہوتا تو اسی جگہ ہوتا، کیونکہ اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ دیوار والا دروازہ بند ہے، اسے سوائے ہمارے کوئی دوسرا نہیں کھول سکتا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس طرف سے کھلتا ہے۔ تیسرے نے کہا، وہ دروازہ بند ہے۔ حبشی بولا، اسے بھی کھول کر دیکھنا چاہیے، کہیں کوئی اسے بھی تو کھول کر اندر نہیں چلا گیا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دروازے کے تالے کا راز سوائے ہمارے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ چلو یاقوت، جا کر کھولو۔ یاقوت حبشی کا نام تھا۔ وہ اٹھا اور وہ تہہ خانے کی ایک دیوار کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا تھا۔ دیوار کی طرف منہ کر کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ایک جگہ پتھر پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہاتھ کے پڑتے ہی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر جا کر معلوم کرو ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ بہت اچھا سر۔ حبشی اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے باہر آ کر کہا، ہر شے ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ ویری گڈ، اب چلو اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ حبشی کے ساتھ دونوں آدمی اندر داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ دوبارہ بند کرتے، ماریا بھی جلدی سے ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے صاف ستھرے آپریشن تھیٹر میں کھڑی ہے۔ دیوار کے ساتھ مشینیں لگی ہیں۔ ایک میز درمیان میں بچھا ہے جس پر ایک انسان پڑا ہے۔ اس کا سارا بدن سفید چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ چھت کے ساتھ فانوس لٹک رہے ہیں۔ الماری میں آپریشن کرنے کے خطرناک اوزار رکھے ہیں۔ ماریا بڑی حیران ہوئی کہ اس ویران سرائی کے نیچے ان لوگوں نے کس مقصد کے لیے یہ آپریشن کا کمرہ بنا رکھا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہاں یہ لوگ بن مانس اور انسان کا آپریشن کرنے والے ہوں گے۔ ماریا ایک مشین کے پاس جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ ایک آدمی نے چونک کر دیکھا، دوسرے نے بھی دیکھا اور بولا، یہ شیشی کس نے گرائی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود گر پڑی ہے۔ خود بخود کوئی شیشی نہیں گرتی۔ تو پھر میں نے تو نہیں گرائی، میرا خیال ہے یہاں کوئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی کوئی غیر انسان یہاں نظر نہیں آ رہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہاں کوئی ہے۔ تمہارا دل تو یوں ہی گھبرایا رہتا ہے۔ اگر یہاں کوئی ہوتا تو ہمیں دکھائی بھی دیتا نا۔ بعض چیزیں موجود ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیا کرتی۔ اچھا، اب ان فضول باتوں کو چھوڑو اور آپریشن شروع کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بہت بہتر، بن مانس کا دماغ لایا جائے۔ حبشی آگے بڑھا۔ اس نے ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک مرتبان نکالا جس کے اندر دوائی میں ڈوبا ہوا بن مانس کا دماغ رکھا تھا۔ لڑکی کا دماغ نکالنے کی تیاری کی جائے۔ دونوں اوزار پکڑ کر میز کی طرف بڑھے۔ حبشی نے کپڑا ہٹایا تو ماریا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ لیلا تھی جو بے ہوش پڑی تھی۔
سر پر چاک سے نشان لگا اور اس کے سارے بال اتار دو۔ یس سر۔ حبشی نے چاک سے سر پر نشان لگایا۔ مشین چلا کر لیلا کے بال اتارنے کے لیے سر کی طرف جھکا۔ لیلا کے سنہری بال بڑے لمبے لمبے اور خوبصورت ہے۔ ماریا کو یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ اس کے اتنے پیارے بال اتار دیے جائیں۔ وہ ہوشیار ہو گئی۔ ماریا ہوشیار ہو گئی تھی۔ جو ہی حبشی بال کاٹنے والی مشین لے کر لیلا کی طرف آیا، ماریا نے پیچھے سے ایک جھٹکے کے ساتھ تار کھینچ لیے۔ مشین حبشی کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور دونوں ڈاکٹر ہکے بکے ہو کر تکنے لگے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ مشین کیوں پھینک دی؟ حبشی بولا، جناب میں نے نہیں پھینکی۔ پھر کس نے پھینکی ہے؟ جناب کسی نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دے کر مشین دور پھینک دی ہے۔ کیا بیکار باتیں کرتے ہو؟ جناب ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے ہاتھ کا جھٹکا محسوس ہوا ہے۔ ہٹاؤ ادھر، لاؤ میں بال کاٹتا ہوں، لاؤ مجھے دو مشین۔ اور ایک ڈاکٹر نے مشین زمین پر سے اٹھائی اور اسے مضبوطی سے ہاتھ میں تھام کر بے ہوش لیلا کی طرف بڑھا۔ ماریا دوسرے حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جو ہی ڈاکٹر نے مشین کو لیلا کی کھوپڑی کے اوپر رکھا، ماریا نے پیچھے سے ایک ایسا ہاتھ ڈاکٹر کی گردن پر مارا کہ اس کی ہنسی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ لڑکتی ہوئی گردن کے ساتھ کھم کھا کر فرش پر گر پڑا۔ دوسرے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اسے شاید دورہ پڑ گیا ہے۔ حبشی نے کہا، جناب ڈاکٹر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، مگر یہ تو زمین پر کندھے کے بل گرا تھا۔ جناب گردن کی ہڈی زمین پر گرنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبشی بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تہہ خانے میں کوئی ایسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ فضول باتیں نہ کرو، چلو ڈاکٹر کو اٹھا کر دوسری منزل پر رکھو، میں اسے ٹیکا لگاؤں گا۔ مگر جناب جس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اسے بلا ٹیکا سے کیوں کر زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اب جو ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو حبشی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ دوسرے ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا۔ اسے کسی نے دھکا دے کر مار ڈالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گردن پر کسی شے کی ضرب ماری ہے، لیکن یہاں کون تھا؟ کون ہو سکتا ہے جناب سوائے بھوت کے؟ بکواس بند کرو۔ حبشی خاموش ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سر اب کیا حکم ہے؟ کس کے بارے میں؟ لڑکی لیلا کے آپریشن کے بارے میں؟ ہاں، بال کاٹو، صرف شگاف کرنے والی پلیز سے تھوڑے سے بال کاٹ دو۔ ٹھیک ہے سر۔ حبشی نے ایک سوراخ ڈالنے والا بڑما اٹھایا اور لیلا کے سرہانے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ڈر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بے ہوش لیلا کی روح وہاں موجود ہے اور وہ ان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس نے برمے کی سوئی ابھی لیلا کے سر پر رکھی ہی تھی کہ کسی نے اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ حبشی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سہم کر پیچھے جا گرا۔ برما اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پڑے جا گرا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میز پر سے چاقو اٹھا لیا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر لیلا کی کھوپڑی میں مارنے ہی والا تھا کہ ماریا نے ایک ایسی لات اس کے پیٹ میں ماری کہ وہ ہائے کر کر دور جا گرا۔ اب ماریا نے گونجدار آواز میں کہا، تم شیطان کے چیلے کہاں سے آئے ہو اور یہ کیا آپریشن کرتے ہو؟ لیلا کی آواز سن کر حبشی اور ڈاکٹر کی گگی بند گئی اور حبشی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے روح، مجھے معاف کر دینا، یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ماریا نے کہا، تم نے لیلا کو اغوا کیوں کیا؟ یہی میری غلطی تھی، میں ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ یہ سنگ دل لوگ ہیں، یہ انسانوں کو بن مانس بنانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی تاکہ یہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ پھر کبھی یہ ظلم نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا، تم کون ہو؟ ماریا نے کہا، تمہاری موت ہوں میں۔ ڈاکٹر کچھ سہم گیا، پھر بھی بڑے حوصلے سے بات کر رہا تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں لیلا کی روح ہوں جس کو تم ہلاک کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر گھبرا گیا، تیزی سے اٹھا اور باہر کو بھاگا، لیکن ماریا پہلے ہی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے دروازے کو دونوں ہاتھ مار رہے مگر پتھر اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ ماریا نے اس کی گردن پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فرش پر گر کر راہی ملک عدم ہو گیا۔ حبشی یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ ماریا نے کہا، میں تمہیں اسی شرط پر معاف کر سکتی ہوں کہ لیلا کو ہوش میں لاؤ اور آئندہ سے توبہ کرو کہ پھر کبھی ایسے ذلیل کام میں نہیں پڑو گے۔ حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے روح، میں وعدہ کرتا ہوں کہ باقی ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دو۔ تو پھر لیلا کو ہوش میں لاؤ۔ حبشی نے ایک الماری میں سے کوئی شیشی نکالی، اس میں سے 2-3 روئی پر قطرے ڈالے اور لیلا کی ناک کے ساتھ لگا دیے۔ تھوڑی دیر میں لیلا نے آنکھیں کھول دی۔ ماریا نے کہا، گھبراؤ نہیں لیلا، اب تم محفوظ ہو، خدا کا شکر ہے۔ وہ حبشی کو دیکھ کر چیخ پڑی، یہی مجھے جیپ میں اغوا کر کے لایا تھا، اسے زندہ مت چھوڑنا۔ حبشی نے ہاتھ باندھ کر کہا، لیلا بیٹی، میں نے توبہ کر لی ہے، آج سے تم میری بیٹی ہو۔
ماریا بولی یہ شخص توبہ کر چکا ہے۔ ماریا نے کہا اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر کبھی اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسی جگہ آ کر اسے ختم کر دوں گی۔ لیلا اور حبشی کو ساتھ لے کر ماریا گھر سے باہر آ گئی۔ باہر جیپ کھڑی تھی۔ ماریا نے پوچھا لیلا تمہارا گھر کہاں ہے؟ لیلا بولی میرے گھر میں میرا باپ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اسے ملواتی ہوں۔ حبشی کو نخلستان میں چھوڑ دیا گیا۔ لیلا ماریا کو ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ یہ گھر شہر سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں تالاب کے کنارے پر تھا۔ ایک کمرے میں لیلا کا باپ بستر پر پڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ لیلا نے کہا کہ آج سے 2 برس پہلے میرا باپ یہاں سے 2 میل دور ایک کھنڈر کے قریب سے گزر رہا تھا، کسی اسیب نے اسے پکڑ لیا اور یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تب سے لے کر آج تک یہ بے ہوش پڑا ہے، بہت علاج کروائے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ آخر ایک درویش نے بتایا کہ کسی طرح سے نقش سلیمانی مل جائے تو اس کی زندگی واپس آ سکتی ہے، نہیں تو یہ 3 برس کے بعد مر جائے گا۔ اس بات کو 2 برس گزر چکے ہیں، صرف 1 برس باقی ہے، اگر اس میں 1 برس میں نقش سلیمانی نہ ملا تو میرا باپ مر جائے گا۔ یہ کہہ کر لیلا رونے لگی۔ ماریا نے کہا لیلا رو نہیں، یہ بتاؤ کہ اس درویش نے یہ بھی بتایا تھا کہ نقش سلیمانی کہاں سے ملے گا؟ لیلا نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا ہاں، اس نے کہا تھا کہ یہاں سے 1000 میل نیچے ملک افریقہ کے ایک جنگل میں کافر لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کے قبرستان میں جا کر کسی تازہ جلے ہوئے مردے کی راکھ لے کر اسے کھا جائے تو اس میں نقش سلیمانی کا راز کھل سکتا ہے۔ ماریا نے کہا گھبراؤ نہیں لیلا بہن، یہ کام میں کروں گی، میں آج ہی ملک افریقہ کو روانہ ہو جاتی ہوں، جہاں کہیں بھی وہ کافر لوگ رہتے ہیں وہاں جاؤں گی اور نقش سلیمانی لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ لیلا بولی کیا تم ایسا کر سکو گی بہن؟ میں پوری کوشش کروں گی، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر ماریا وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب وہ سیدھی ہاسٹل میں آئی۔ وہ خانم کی مدد چاہتی تھی۔ اس نے خانم سے پوچھا کہ ملک افریقہ کی طرف کون سا ہوائی جہاز کب جاتا ہے؟ خانم نے تعجب سے کہا ماریا بہن تم افریقہ کیوں جا رہی ہو؟ ماریا نے کہا کہ نقش سلیمانی کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ خانم نے پوچھا کہ آج کے زمانے میں بھی نقش سلیمانی دنیا میں موجود ہے؟ کیوں نہیں، اگر مجھے مل گیا تو میں تمہیں بھی لا کر دکھاؤں گی، تم صرف مجھے اس جہاز میں سوار کروا دو جو افریقہ کی طرف جا رہا ہو۔ افریقہ کی طرف جانے والا جہاز یہاں سے کل رات 12 بجے روانہ ہوگا، تمہیں میں اس میں سوار کروا دوں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم میری اچھی سہیلی بن کر رہو گی اور مجھے بلاؤ گی نہیں کبھی بھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں خانم بہن کہ میں ساری زندگی تمہاری اچھی سہیلی بن کر رہوں گی۔ اور اگر مجھے نقش سلیمانی مل گیا تو میں ایک بار پھر تمہارے پاس ضرور آؤں گی۔ دوسرے روز رات کے 11 بجے خانم نے ماریا کو ساتھ لیا اور ایئرپورٹ پر دور کھڑے ایک شاندار جہاز کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ جہاز ہے جو افریقہ کو جا رہا ہے۔ ماریا نے کہا بس اب تم جا سکتی ہو، میں اپنے آپ جہاز میں سوار ہو جاؤں گی۔ خانم بولی اگر تم چاہو تو میں تمہیں جہاز کے اندر تک پہنچا سکتی ہوں۔ ماریا ہنسی وہ تو میں خود بھی کر سکتی ہوں، بھلا مجھے کون دیکھے گا اور روکے گا؟ ہاں یہ تو ہے، خانم بھی ہنس پڑی۔ خانم سے رخصت ہو کر ماریا سیدھی جہاز کی طرف آ گئی۔ جہاز کی سیڑھی لگ چکی تھی اور مسافر اس میں سوار ہو رہے تھے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھ کر جہاز میں آ گئی۔ اس جہاز میں بہت مسافر تھے، ساری نشستیں بھر چکی تھیں۔ ماریا نے دیکھا کہ کونے والی ایک جگہ خالی تھی، وہ وہاں جا کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جگہ پر ایک مسافر آنے والا ہے۔ یہ مسافر ایک بھاری بھرکم موٹی توند والا حبشی تھا جس نے سوٹ بوٹ پہن رکھا تھا۔ اگر وہ ماریا پر بیٹھ جاتا تو اس کا تو کچھ عمر ہی نکال دیتا۔ ماریا کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ موٹا حبشی آرام سے سیٹ پر کھل کر بیٹھ گیا اور مزے سے کافی پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز چل پڑا۔ رن وے پر کچھ دیر دوڑنے کے بعد وہ ایک دم سے اوپر کو اٹھا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ماریا کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر تھک گئی۔ اس نے جہاز پر نظر ڈالی، دور فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں ایک جگہ خالی تھی۔ ماریا آرام سے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ساری رات جہاز سفر کرتا رہا۔ صبح ہونے والی تھی کہ جہاز افریقہ کے ایک شہر کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ خانم نے اس سے شہر کا سارا نقشہ بتا دیا تھا۔ ماریا ایئرپورٹ سے نکل کر شہر سے باہر چلے گئی۔ یہاں سے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ سارا دن وہ سفر کرتی رہی۔ شام کو ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں ایک جھیل کے کنارے ایک مکان بنا ہوا تھا۔ اس مکان میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔
ماریا نے اسے بالکل نہ بتایا اور بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ دوسرے روز وہ پھر جنگل میں روانہ ہو گئی۔ آخر وہ ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں آ گئی جہاں وہی کافر قبیلہ آباد تھا۔ ماریا نے بہت جلد معلوم کر لیا کہ ان کا قبرستان کہاں ہے، یعنی کہ وہ اپنے مردے کس جگہ جلاتے ہیں۔ وہ قبرستان میں جا کر بیٹھ گئی اور کسی مردے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے روز قبیلے کا ایک نوجوان مر گیا تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے آئے اور چتا پر لٹا کر اس کے ارد گرد لکڑیاں رکھی اور آگ لگا دی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، ماریا وہاں بیٹھی رہی۔ آدھی رات کو مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جب مردے کی راکھ ٹھنڈی ہو گئی تو ماریا نے تھوڑی سی راکھ لی اور اسے منہ میں ڈال کر نگل لیا۔ اس کے ساتھ ہی ماریا کو چکر آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے اور درخت کی ٹہنی پر ایک مردہ رسی سے بندھا ہوا لٹک رہا ہے۔ ماریا نے اسے دیکھ کر کہا، کون ہو تم اور تمہیں کس نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ مردے نے کہا، ماریا، میں 100 برس سے اس عذاب میں پھنسا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی، ہمیشہ انہیں برا بھلا کہا تھا۔ اس کے بدلے میں مجھے اس درخت پر لٹکا دیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہاں آ کر خاتم طائی کی کہانی سنائے تو اس درخت کا سیب وہ کہانی سن کر خوش ہوگا اور تمہاری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ اے میری بہن، خدا کا شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو۔ یہ بتاؤ، کیا تم خاتم طائی کی کہانیاں سنا سکتی ہو؟ ماریا نے کہا، کہانیاں میں ضرور سنا دوں گی، مگر مجھے اپنی ایک بہن لیلا کے باپ کے لیے نقش سلیمانی کی تلاش ہے، وہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ مردے نے کہا کہ جب تم کہانیاں سنا چکو گی اور میں اسی عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا تو پھر میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں نقش سلیمانی ہے۔ ماریا نے کہا، کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ مردے نے کہا، میں افراسیاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم کہانی سنانا شروع کرو تاکہ میری مصیبت کم ہو جائے۔ ماریا نے کہا، اچھا سنو۔ اس کے بعد ماریا نے حاتم طائی کی پہلی کہانی یوں شروع کی۔ پہلی کہانی کہتی ہیں، اگلے زمانے میں چین میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ فیلے اس کا نام تھا۔ اس کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا کہ خوبصورتی میں چاند سورج کو مانند کرتا اور شرماتا تھا۔ لڑکا پیدا ہوا تو دور دور سے حکیم، منجم، رومال اور پنڈت طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے سب سے کہا کہ اپنے علم سے شہزادے کے نصیب کا حال معلوم کر ہمیں بتاؤ۔ سب نے سوچ بچار کیا اور بتایا، صاحبزادہ حفت اقلیم کا بادشاہ ہوگا، تمام عمر برائے خدا کام کرے گا اور اس کا نام خورشید کی طرح قیامت تک جلوہ گر رہے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، بے شمار مال و جواہر نثار کیا اور خاتم اس کا نام رکھا۔ پھر ساری مملکت میں ڈنڈورا پٹوایا کہ آج کے دن ساری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں وہ سب محل میں پہنچا دیا جائے، ان کی پرورش بادشاہ کے سائے میں ہوگی۔ اس دن ساری سلطنت میں 6000 لڑکے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب محل میں آ گئے اور ہر ایک پر ایک دائی نوکر رکھ دیا گیا۔ 4 دائیاں حاتم کے لیے الگ نوکر رکھی گئیں، لیکن ایک عجیب بات ہوئی جس سے بادشاہ اور وزیر اور درباری سب پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ دائیاں کھلائیاں لاکھ لوگ کوشش کرتی کہ خاتم طائی کسی طرح سے دودھ نہ پیتا تھا۔ بادشاہ نے پھر حکیموں اور پنڈتوں کو بلایا تو وہ کہنے لگے، جناب پنا، یہ حاتم زمانہ ہے، تنہا دودھ نہ پیے گا، پہلے ان کو پلائے گا، پیچھے آپ پیے گا، جب تک پیتا رہے گا نہ تنہا کھائے گا نہ پیے گا تنہا۔ غرض جب سب بچے دودھ پی چکے تو اس نے بھی پیا اور ساری زندگی اس کا یہی طریقہ رہا۔ اس کی ساری عمر دوسروں کا دکھ درد بانٹنے میں گزر گئی۔ بچپن ہی سے اسے شکار کا بڑا شوق ہوا، لیکن جس جانور کو پکڑتا چھوڑ دیتا۔ اتفاقاً ایک دن شکار کو گیا، ایک شیر گرراتا ہوا سامنے آیا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر اسے خنجر مارا تو بیچارہ مفت میں مارا جائے گا، اگر چھوڑتا ہوں تو خود جان سے جاؤں گا۔ آخر یہ طے ہوا کہ یہی بہتر ہے یہ میرا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ سوچ کر شیر کے پاس گیا اور بولا، اے شیر صحرائی، میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، تو اپنا پیٹ بھر اور جدھر چاہے راہ لے۔ شیر نے یہ بات سنی تو حاتم کے قدموں پر لوٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جدھر سے آیا تھا اسی طرف کو چلا گیا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ خراساں میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسی ملک میں برزخ نامی ایک سوداگر رہتا تھا کہ بے شمار مال و اسباب اس کے پاس تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام حسن بانو تھا۔ ابھی اس کی عمر 12 برس کی تھی کہ سوداگر کی موت کا وقت آن پہنچا۔ اس نے لڑکی کو بادشاہ کے سپرد کیا اور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ چند دن میں جب حسن بانو بڑی ہو گئی تو بادشاہ نے اس کی ساری دولت اس کے سپرد کر دی، لیکن حسن بانو دل کی بڑی نیک تھی۔ دل میں سوچا کہ اتنی دولت لے کر میں کیا کروں گی، بہتر ہے کہ اسے اللہ کے نام پر لٹا کر اپنی زندگی اللہ کی راہ میں بسر کر دوں۔
یہ بات اس نے اپنی دائی سے کہی تو وہ بلائیں لے کر کہنے لگی، تمہاری عمر دنیا سے منہ موڑنے کی نہیں، اگر چاہتی ہو کہ زندگی کا کوئی اچھا ساتھی ملے، کہ دن اچھے کٹ جائیں، تو اپنے دروازے پر 7 سوال لکھ کر لگا دو۔ جو کوئی ان 7 سوالوں کا جواب لا دے، سمجھو کہ جوان مرد ہے اور اسے شادی کر کر ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارو۔ حسن بانو کو دائی کی یہ بات پسند آئی اور اس کے کہنے سے 7 سوال لکھ کر اپنی ڈیوٹی پر لگا دیے اور اسی انتظار میں دن کاٹنے لگی کہ کوئی جوان مرد آئے اور ان سوالوں کو حل کرے۔ حسن بانو دن رات خدا کی یاد میں لگی رہتی، جب فرصت پاتی تو اپنے کوٹھے پر بیٹھ کر بازار کا تماشا دیکھنے لگتی۔ ایک دن اسی طرح سے اپنے کوٹھے پر بیٹھی تھی کہ ایک عجیب تماشا نظر آیا۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک فقیر نہایت بزرگ صورت سامنے سے گزر رہا ہے۔ 40 خادم اس کے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کی اینٹیں ہیں۔ وہ باری باری یہ اینٹیں زمین پر رکھتے ہیں اور فقیر ان پر پیر رکھ کر آگے بڑھتا ہے، زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ دائی کو بلا کر یہ تماشا دکھایا تو وہ کہنے لگی، بیٹی یہ بزرگ بادشاہ کا پیر ہے، دور دور اس کے کمال کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ حسن بانو کے دل میں بزرگ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے اس کی خدمت میں کہلا بھیجا۔ فقیر نے حسن بانو کی دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں دھرتا اپنے 40 خادموں سمیت حسن بانو کی حویلی میں آ گیا۔ حسن بانو نے اس دعوت کا ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی بادشاہ بھی اس سے بہتر نہ کر سکتا۔ نظر کے لیے زور و جواہر کی کشتیاں، سونے چاندی کے برتنوں میں انواع و اقسام کے میوے، پھل، مٹھائیاں اور کھانے، جراؤ سونے چاندی کے، اور گنگا جمنی، آفتہ اور سلفیچیاں۔ شاہ صاحب نے یہ ساز و سامان دیکھا تو منہ میں پانی پار آیا اور تھوڑا تھوڑا کھا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر رخصت ہوئے۔ اب سنو مزے کی بات یہ، شاہ صاحب بڑے مکار تھے۔ رات کو بیس بدل کر اپنے 40 خادموں کو ساتھ لے کر حسن بانو کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کا بہت ساز و سامان جواہرات لائے۔ حسن بانو نے پہچان بھی لیا کہ یہ ڈاکو تو وہی دن والے بزرگ اور ان کے ساتھی ہیں، لیکن اس وقت کچھ نہ بولی۔ صبح کو البتہ فریاد لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ کو رات کی ساری رودات سنائی تو وہ بہت خفا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایسے بزرگ پر الزام رکھتے تجھے شرم نہیں آتی؟ غصے میں حسن بانو کو یہ سزا دی کہ اس کا سارا مال و اسباب چھین کر شہر سے باہر نکلوا دیا۔ اس حال میں بس بوڑھی دائی کے سوا اس کے ساتھ کوئی مونس و غم خوار نہ تھا۔ یہ دونوں روتے دھوتے خدا کا شکر کرتے جنگل میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ آخر حسن بانو تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اپنی حالت پر غور کرتے کرتے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے، سبز عصا ہاتھ میں لیے سامنے آئے ہیں۔ حسن بانو کے سر پر ہاتھ پھیرا، بولے، بیٹی تو کس طرح کا غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ جس درخت کے سائے میں تو لیٹی ہے، اس کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت گھڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے چھپا رکھی ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے اوپر خرچ کر۔ حسن بانو نے ایک خواب دے کر چونک پڑی، بوڑھی دائی کو ساری بات بتائی۔ دونوں نے مل کر زمین کھودی تو نیچے سے اتنی اشرفیاں اور اتنا سونا نکلا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خدا کا شکر ادا کیا اور خزانے کا منہ جوں کا توں بند کر دیا۔ دائی کے مشورے سے اسی جنگل میں ایک عالی شان محل تعمیر کروا کر اپنے سارے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو اس کے کھانا بربادی کے سبب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے وہی بلوا لیا اور سب پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگے جیسے پہلے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سب کے دن پھیر دیے۔ تھوڑے دنوں بعد حسن بانو نے سوداگر کا بیس بدلا اور بہت سے تحفے تحائف لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ جناب پناہ میں فلاں شہر کے سوداگر ہوں، میں اور میرے والد سوداگری کا مال لے کر آپ کے شہر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک قبیلہ گائے کا انتقال ہو گیا۔ جس جنگل میں ان کا انتقال ہوا ہے، میری خواہش ہے کہ وہاں ایک شہر بسا کر آپ کے نام پر اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی اور شہر بسانے کی اجازت دے دی۔ حسن بانو کا نام ماہرت شاہ رکھا۔ شہر بننا شروع ہو گیا۔ اس دن سے ماہرت شاہ برابر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں حاضر تھا کہ بادشاہ کے وہی پیر صاحب جنہوں نے حسن بانو کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا بادشاہ سے ملنے آئے۔ بادشاہ اور درباری سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں مسند پر بٹھایا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے ماہر شاہ کی ملاقات شاہ صاحب سے کروا دی۔ ماہر شاہ نے تو انہیں پہلے بالکل نہ پہچانا، ظاہر ہے شاہ صاحب سے مل کر بہت خوش ہوا۔
اور اس سے عرض کی کہ اگر حضور اس غریب کے گھر تشریف لائیں تو میرے لیے عین سعادت کا باعث ہو۔ شاہ صاحب نے دعوت قبول کر لی۔ دعوت کا وقت اور دن مقرر ہو گیا۔ اس دن کے لیے ہر شاد نے بادشاہ سے برزخ سوداگر کی وہی حویلی مانگ لی جس میں ایک دفعہ شاہ صاحب کی دعوت ہوئی تھی۔ بادشاہ نے وہ حویلی ہمیشہ کے لیے مار شاہ کو دے دی اور اس نے اس کی مرمت کروا کر اسے دعوت کے لیے خوب اچھی طرح سے سجایا۔ دعوت کا دن آیا تو دعوت کا انتظام پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ خوبی سے کیا اور ایسا ساز و سامان مہیا کیا کہ اس مرتبہ شاہ صاحب اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئے، لیکن اپنے دل میں سوچنے لگے کہ تھوڑی دیر کی کسر ہے، رات کو یہ سارا سامان میرا ہوگا۔ حسن بانو بھی شاہ صاحب کے دل کا حال جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے سارے نوکروں سے ہوشیار رہنے کو کہا اور کوتوال شہر کو اطلاع کرا دی کہ آج میرے گھر میں ڈاکہ پڑنے لگا ہے۔ کوتوال نے اطلاع پائی تو 2 سپاہیوں کو لے کر اول رات سے حویلی کے مختلف حصوں میں جا چھپا۔ ابھی آدھی رات ہوئی تھی کہ شاہ صاحب اور ان کے چیلے آ پہنچے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ جب سب نے سامان کی بڑی بڑی گٹھریاں باندھ کر تیار کر لیں تو کوتوال کے سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے، سب کو رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ سب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ پر پیر صاحب کا ڈونگ کھلا، انہیں اور ان کے 40 چیلوں کو لمبی لمبی سزائیں دی اور یہ سوچ کر افسوس کرنے لگے کہ ان ڈونگیوں کی خاطر میں نے برزخ سوداگر کی بیٹی کو شہر بدر کیا۔ برزخ سوداگر کی بیٹی تو ماہر شاہ کے بیس میں وہاں موجود تھی، وہ اٹھ کر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور اپنا سارا حال سنایا۔ بادشاہ حال سن کر بہت خوش ہوا اور حسن بانو سے اپنے قصور کی معافی مانگی۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کی کہ جو زر و جواہر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میں کیا کروں گی، مجھے تو بس اتنا چاہیے کہ روکی سوکھی کھاؤں اور اللہ کو یاد کروں، اسی لیے کچھ میرے پاس ہے اسے لے کر شاہی خزانے میں ڈال دیں کچھ۔ بادشاہ نے کہا جو تمہاری خوشی۔ عرض 2-3 دن کے بعد بادشاہ حسن بانو کے شہر میں گئے، لیکن جو ہی شاہی آدمی اشرفیوں کے کنویں کے پاس پہنچے ساری اشرفیاں سانپ بچھو بن گئی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو بولے حسن بانو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس نے سارے خزانے کی مالک تم کو بنایا ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے، جس طرح سے چاہو اپنے خرچ میں لاؤ۔ بادشاہ تو یہ کہہ کر رخصت ہو گیا اور حسن بانو نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ جو مسافر اس شہر میں آتا اسے مسافر خانے میں ٹھہرایا جاتا، اس کی ہر طرح سے خاطرداری ہوتی اور جب جانے لگتا تو اسے نقد جن سے مالا مال کر کر رخصت کیا جاتا تھا۔ حسن بانو کی سخاوت کا شہرہ دور دور ہوا، ملک ملک کے لوگ اس کا حال دیکھنے آتے اور جو کچھ سن رکھا تھا اس کو دیکھتے جاتے۔ حسن بانو کی سخاوت کی شہرت شہر خوارزم میں پہنچی۔ یہاں کے بادشاہ کا ایک لوتا بیٹا منیر شامی تھا، اس نے جو حسن بانو کے حسن سخاوت کا حال سنا تو بن دیکھے اس کا مشتاق ہوا اور ماں باپ سے چھپ کر فقیروں کے بیس میں شاہ آباد کی طرف چلا۔ ایک مدت کے بعد مصیبتیں جھیلتا وہاں پہنچا اور جا کر سرائے میں ٹھہرا۔ حسن بانو کے آدمیوں نے کھانے پینے کو کہا تو کچھ نہ کھایا۔ یہ خبر حسن بانو تک پہنچی تو اس نے شہزادے کے پاس آیا، اس کو بلوایا اور پوچھا کہ اے بابا تجھے کیا غم ہے کہ کھانا پینا نہیں کھاتا؟ تجھے جو کچھ چاہیے ہمارے خزانے سے لے لے اور رخصت ہو جا، کسی بات کا غم نہ کر۔ شہزادے نے جواب دیا اے شہزادی میں تو خود ایک ملک کا شہزادہ ہوں، مال و دولت کا محتاج نہیں، فقیروں کا بیس تمہاری خاطر بنایا ہے اور تمہارے شہر میں یہ آرزو لے کر آیا ہوں کہ تم مجھے اپنی غلامی میں قبول کرو۔ حسن بانو نے شہزادے سے کہا اے شہزادے ہم نے تیری بات سنی لیکن ہم مجبور ہیں، شادی تو ہم صرف اس شخص سے کریں گے جو ہمارے لیے 7 سوالوں کا جواب لا کر دے گا۔ اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو تو ان سوالوں کو حل کرو، اس کے بعد میں تمہاری بن جاؤں گی۔ شہزادے نے یہ بات سنی تو غم سے رونے لگا۔ جب یہ دیکھا کہ رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو حسن بانو سے پوچھا اے حسن کی ملکہ اپنے سوال بتا۔ اس پر حسن بانو نے کہا ایک شخص ہے جو برابر یہ کہتا رہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے بار بار دیکھنے کی ہوس ہے، بتاؤ یہ شخص کون ہے اور کہاں ہے؟ اور یہ بات کہتا ہے۔ منیر شامی سخت حیران تھا کہ اس سوال کا جواب کہاں سے لائے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ حسن بانو سے سال بھر کا وعدہ کر کر روتا پیٹتا وہاں سے رخصت ہوا۔ جہاں جاتا لوگ یہی کہتے کہ نہ جانے کتنے شہزادوں اور وزیر زادوں نے اس سوال کی کھوج میں اپنی جان دی، کیوں مفت میں اپنی جان کھوتا ہے؟ لیکن منیر شامی دن کا پکا تھا، کسی کی نہ سنی اور ایک شہر سے دوسرے شہر، جنگل پہاڑ اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔
آخر ایک دن ایسے جنگل میں جا نکلا جہاں حاتم شکار کھیل رہا تھا۔ اس نے منیر شامی کے رونے کی آواز سنی تو گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا۔ جا کر دیکھا تو ایک حسین جوان رو رو کر جان چوکوں میں ڈال رہا ہے۔ حاتم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو شہزادے نے اپنے دکھ کی کہانی سنائی۔ حاتم نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ یوں رو رو کر اپنی جان مت دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیری آرزو پوری ہوگی۔ شہزادے کو لے کر حسن بانو کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا، اے نیک دل شہزادی، یہ شہزادہ میرا دوست ہے، تمہاری محبت میں رو رو کر جان دے رہا ہے۔ اسے میں تمہارے سپرد کر کر تمہارے سوالوں کا جواب لینے جاتا ہوں، جب تک نہ لوٹوں اس کی خاطرداری میں کمی نہ کرنا۔ حاتم تو یہ کہہ کر رخصت ہوا اور منیر شامی سرائے میں انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگا۔ گیدڑی پڑی۔ حاتم گھر سے نکلا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اسی ادھیر پن میں جنگل میں مارا مارا پھرتا اور اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے میری مدد فرما۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ میدان میں ایک طرف ہرنی تھی اور ایک طرف سے ایک بھیڑیا آیا۔ قریب تھا کہ وہ اس پر جھپٹے اور چھیڑ پھاڑ کر اس کے برابر کر دے کہ حاتم نے اسے للکار کے کہا، اے ناہجار، کیا کرتا ہے؟ کیوں ناحق اس بچے کی جان لیتا ہے؟ بھیڑیا للکار سن کر رکا اور حاتم سے کہنے لگا، شاید حاتم ہو تم جو تمہیں اس ہرنی پر اتنا رحم آیا ہے۔ حاتم نے پوچھا، تم نے کیسے جانا؟ بولا، حاتم کے سوا اور کون ایسا ہے جو بے زبان جانوروں پر یوں ترس کھائے؟ مگر ذرا یہ تو سوچ کہ میں ہرنوں کو نہ کھاؤں گا تو اپنا پیٹ کیسے بڑھوں گا؟ حاتم نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا پیٹ کسی طرح سے بڑھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میان سے خنجر نکالا اور اپنی ران سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ کر اس کے آگے ڈال دیا۔ بھیڑیے نے سیر ہو کر کھایا اور جنگل کی راہ لی۔ ہرنی بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں حاتم کا شکریہ ادا کرتی اپنے گھر کو سدھاری۔ یہ دونوں چلے گئے تو حاتم بھی ایک طرف کو چلا، لیکن ران کا زخم چلنے نہ دیتا تھا۔ اس نے لاچار ہو کر ایک پیڑ کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ حاتم درد سے بے تاب تھا اور بڑا کڑا رہا تھا کہ ادھر سے گیدڑ کا ایک جوڑا گزرا۔ مادہ نے حاتم کو دیکھا تو نر سے کہنے لگی، نہ جانے یہ آدم زاد کون ہے اور اسے کیا دکھ ہے کہ پڑا کڑا رہا ہے۔ گیدڑ نے جواب دیا، اے مادہ، جو کچھ میں نے بزرگوں کی زبانی سنا ہے اس کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان حاتم ہے۔ مادہ نے کہا، مجھے اس کا کچھ حال بتاؤ۔ گیدڑ نے حاتم کی سخاوت، جوان مردی اور بہادری کا سارا حال اور بھیڑیے اور ہرنی کا سارا قصہ مادہ کو سنا دیا۔ مادہ نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگی، کیا ہم اس بہادر کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ گیدڑ نے کہا، دشت ماروندہ میں ایک جانور ہے اور اس کے سر کا بیجا اس کے زخم کو فوراً اچھا کر دے گا، لیکن وہاں آنے جانے میں پورا ایک ہفتہ لگے گا۔ اگر تو وعدہ کرے کہ ایک ہفتے تک حاتم کی پوری دیکھ بھال کرے گی تو میں اس جانور کا سر لے آؤں۔ مادہ بولی، میں بڑی خوشی سے 8 دن میں یہ خدمت انجام دوں گی۔ تم فوراً جا کر اس جانور کا بیجا لاؤ، اس طرح سے زندگی بھر انسان پر حیوان کا احسان رہے گا۔ گیدڑ گیدڑی سے رخصت ہو کر مازندہ کی طرف چلا اور گیدڑی حاتم کی خدمت میں مصروف رہی۔ 8 دن برابر دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا اور ہر طرح سے حاتم کی خیرگیری کی۔ 8 دن پورے ہوئے تو گیدڑ اس جانور کا بیجا لے کر آ پہنچا۔ بیجا حاتم کے زخم پر ملا تو زخم دیکھتے دیکھتے بڑھ گیا۔ حاتم بلا چنگا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گیدڑ اور گیدڑی سے کہنے لگا، تم دونوں نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ اب تم اگر کوئی خدمت مجھ سے لینا چاہتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ گیدڑ کہنے لگا، اے حاتم، سارے زمانے پر تیرے احسان ہے، ایک احسان ہم پر بھی کرو۔ حاتم بولا، بتاؤ۔ گیدڑ نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بھیڑیا رہتا ہے، وہ ہر سال ہمارے بچے کو کھا جاتا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حاتم نے کہا، تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں اپنی کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ گیدڑ نے حاتم کو بھیڑیے کا گھر بتا دیا۔ حاتم بھیڑیے کے گھر پہنچا اور اس سے بولا، اے اللہ کے بندے، تو ہر سال گیدڑ کے بچے کیوں کھا جاتا ہے؟ بھیڑیے نے گڑا کر کہا، تم میرے معاملے میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ جاؤ اپنی راہ لو، ورنہ گیدڑ کے بچوں کی طرح تمہیں بھی مزہ چکھا دوں گا۔ حاتم نے بھیڑیے کو بہت سمجھایا بجھایا، جب اس نے ایک نہ سنی تو لپک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ کچھ دیر کشتی ہوتی رہی، آخر حاتم نے بھیڑیے کو پچھاڑ لیا، اپنے خنجر سے اس کے سارے دانت اور ناخن توڑ ڈالے اور چھوڑ دیا۔ بھیڑیا حاتم کے پاؤں پڑ گیا اور رو کر کہنے لگا،
اے نوجوان، یہ تُونے کیا کیا؟ اب میں شکار کیسے کروں گا اور کس طرح سے اپنا پیٹ بھروں گا؟ پاس سے گیدڑ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی بھیڑیے پر ترس آیا۔ کہنے لگا، اے حاتم، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیتے جی بھیڑیے کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ جس طرح اپنا پیٹ بھروں گا اس کا کھانا بھی روز اس کے پاس پہنچاؤں گا۔ حاتم کو یہ بات سن کر اطمینان ہوا اور وہ بھیڑیے کو تسلی دے کر گیدڑ کے ساتھ چلا آیا۔ راستے میں گیدڑ نے حاتم سے کہا، اے حاتم، مجھے معلوم ہے کہ تو کس کام سے گھر سے نکلا ہے۔ مجھے میرے بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ جس آواز کی تلاش میں تو نکلا ہے وہ آواز دشت ہویدا سے آتی ہے۔ حاتم نے پوچھا، دشت ہویدا یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2 رستے ہیں، ایک رستہ دور کا ہے، دوسرا نزدیک کا۔ پاس کے راستے میں خطرے بہت ہیں اور دور کا راستہ ان خطروں سے خالی ہے۔ حاتم نے کہا، اے گیدڑ، میں اپنی منزل پر بہت جلد پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کا نام لے کر پاس والا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ کہہ کر گیدڑ سے رخصت ہوا اور گیدڑ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو لیا۔ بہت دن چلنے کے بعد ایک چوراہا وہاں ملا۔ وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا، کدھر جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے 150-200 ریچھ نظر آئے۔ وہ آ کر حاتم کے پاس رک گئے اور بولے، اس جنگل میں ریچھوں کے بادشاہت ہے، تم یہاں کدھر آ نکلے؟ چلو ہمارے بادشاہ کے پاس چلو۔ حاتم نے کہا، چلو۔ وہ ریچھ حاتم کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حاتم کو دیکھ کر ریچھوں کے بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ حاتم نے سب حال بتا دیا تو کہنے لگا، تم خوب آئے ہو، میرے ایک بیٹی ہے، میں مدتوں سے اس کی فکر میں ہوں، بھلا تم سے اچھا شوہر اسے کہاں ملے گا؟ پھر تمہاری اور اس کی شادی کر دوں؟ حاتم ریچھ کی بات سن کر بڑا گھبرایا، سوچا کہ کہاں میں اور کہاں ریچھ کی لڑکی، اب کیا کروں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ریچھ اٹھا اور حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر حاتم نے دیکھا کہ ریچھ کی لڑکی تو سچ مچ کی شہزادی ہے اور حسن میں کسی طرح سے پریوں سے کم نہیں ہے۔ حاتم نے اپنے دل میں سوچا، جس کی شادی پری سے ہو اس کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، لیکن میں تو منیر شامی کے کام کو نکلا ہوں، اگر بیاہ رچا کر بیٹھا رہوں گا تو اس غریب پر بڑا ظلم ہوگا۔ یہ سوچ کر طے کر لیا کہ وہ شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب ریچھوں کے بادشاہ نے شادی کی بات چھڑی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ریچھ نے لاکھ سمجھایا، نہ مانا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر اسے ایک غار میں قید کروا دیا۔ کئی دن تک قید رکھ کر اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کہ کہو اب کیا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا کہ مجھے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب کیا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، اب جو تمہاری مرضی۔ ریچھوں کے بادشاہ نے یہ سنا تو حاتم کو پھر سے قید میں ڈلوا دیا۔ اس مرتبہ حاتم نے خواب دیکھا کہ اسے ایک بزرگ کہہ رہے تھے، حاتم نادان نہ بن، جب تک تو شادی نہیں کرے گا تیری رہائی مشکل ہے، اس لیے شادی کر لے اور تھوڑے دنوں بعد اپنی بیوی کی مدد سے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کر۔ حاتم نے یہ خواب دیکھا تو اس کے دل کو ڈھارس بندھی۔ اس مرتبہ جب ریچھوں کے بادشاہ نے اسے اپنے پاس طلب کیا اور شادی کا ذکر کیا تو حاتم راضی ہو گیا اور اسی دن اس کا بیاہ ریچھوں کی شہزادی سے ہو گیا۔ حاتم کچھ دن شہزادی کے ساتھ رہا، آخر ایک دن اس سے کہنے لگا، شہزادی تمہیں معلوم ہے میں اپنے گھر سے کس کام سے نکلا ہوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے زندگی کے ہر راحت حاصل ہے، لیکن بیچارہ منیر شامی انتظار کی گھڑیاں گن گن کر کاٹ رہا ہوگا، اس لیے اگر تم اجازت دو تو اب میں دشت ہویدا میں جا کر وہ خدمت انجام دو جس کے لیے اس سفر اختیار کیا تھا۔ شہزادی بولی، مجھے آپ کے جانے سے رنج ہوگا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور جائیے، میں ابا جان سے پوچھ کر آپ کے سفر کا سامان تیار کیے دیتی ہوں۔ شہزادی یہ کہہ کر بادشاہ کے پاس گئی اور حاتم کو جانے کی اجازت دلوا دی۔ چلتے وقت ایک موہرا اس کی پگڑی میں باندھ دیا اور اس کی تصویر یہ تھی کہ جس کے پاس یہ موہرا ہو نہ آگ اثر کرے گی اور نہ پانی، نہ کسی طرح کا زہر۔ حاتم تھائی یہاں سے رخصت ہو کر جنگل بیابانوں میں سے گزرتا ہوا دشت ہویدا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دن وہ ایک ایسے ریگستان میں پہنچا جہاں دور دور دانا پانی کا نشان نظر نہ آتا تھا۔ شام ہو چکی تھی، بھوک پیاس سے حاتم کا برا حال تھا کہ سامنے سے ایک پیر مرد آیا۔ اس نے حاتم کو 2 روٹیاں دی اور ایک کٹورا پانی کا دیا۔ حاتم نے روٹیاں کھائیں اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حاتم کئی دن اس ریگستان میں سفر کرتا رہا، ہر روز شام کو وہی پیر مرد روٹیاں اور ایک کٹورا پانی کا دے جاتا اور حاتم سیر ہو کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ اسی طرح سے حاتم کو اس ریگستان میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک اژدہا منہ پھاڑے چلا آ رہا ہے۔ اژدہا قریب آیا تو اس زور سے سانس لیا کہ حاتم
کھینچ کر اس کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کے حاتم نے سجدہ شکر ادا کیا اور عاجزی سے خدا سے کہا، اے میرے اللہ، تیری مرضی ہے، جسے چاہے جلائے اور جسے چاہے مارے۔ حاتم تو یہ دعا کر کر خاموش ہو رہا۔ اب خدا کی کرنی دیکھو، رچھو کی شہزادی نے حاتم کو جو مہرہ دیا تھا اس کی تصویر سے اژدہے کے زہر نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ 3 دن تک اژدہے کے پیٹ میں ادھر سے ادھر گھومتا پھرا۔ اژدہا بڑا گھبرایا اور سوچنے لگا، یہ میں نے کیا کھا لیا ہے کہ کسی طرح سے ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اسے اگل دوں۔ یہ سوچا اور حاتم کو باہر اگل کر چل دیا۔ حاتم زندہ سلامت باہر نکلا تو خدا کا شکر ادا کیا، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سکھائے اور آگے چل پڑا۔ حاتم ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سامنے ایک تالاب نظر آیا۔ پیاسا تھا، اسی لیے دوڑ کر تالاب کے کنارے جا بیٹھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک عجیب طرح کی مچھلی پانی سے نکلی۔ اس کا آدھا نچلا در تو مچھلی کا سا تھا اور اوپر کا آدھا انسان کا۔ حاتم خدا کی یہ صفت دیکھ کر اش اش کرنے لگا۔ اتنے میں مچھلی اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اسے تالاب کے اندر لے گئی۔ وہاں لے جا کر اس کی بہت خاطر تواضع کی، اسے 3-4 دن اپنا مہمان بنایا اور پھر لا کر تالاب کے کنارے چھوڑ دیا۔ حاتم وہاں بیٹھ کر اپنے کپڑے دھونے لگا، دھوپ میں سکھائے اور پہن کر آگے بڑھا۔ مدتوں اسی طرح سے چلتا رہا۔ آخر کار ایک ایسی پہاڑ پر پہنچا جہاں ہر طرف نہریں بہہ رہی تھی اور ہزاروں سایہ دار درخت پھولدار اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ حاتم کا جی اس پرفضا جگہ کو دیکھ کر یہ چاہا کہ پڑھ کر سو رہے۔ ایک نہر کے کنارے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا پاس ہی ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ حاتم نے دیکھتے ہی ان کو سلام کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ حاتم نے اپنا سارا حال سنایا تو بزرگ نے کہا، اے نوجوان، مجھے تیرے حال پر ترس آتا ہے۔ دہشت حویدہ تک جا کر کوئی آج تک جیتا نہیں لوٹا، تو کیوں ناحق اپنی جان گنواتا ہے؟ حاتم نے کہا، اے بزرگ، میں نے یہ سفر کسی دوسرے کی خاطر اختیار کیا ہے، اپنی سی کوشش ضرور کروں گا، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ بزرگ نے حاتم کی یہ باتیں سنی تو کہا، اے نوجوان، ضرور تو حاتم ہے جو دوسروں کے لیے یوں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جہاں اللہ ضرور تیری مشکل آسان کرے، لیکن کچھ باتیں میری یاد رکھ، اگر ان پر عمل کرے گا تو ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ حاتم نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ جو نصیحتیں کریں گے ان پر عمل کروں گا، فرمائیے۔ بزرگ نے کہا کہ جس وقت تو دہشت حویدہ کے قریب پہنچے گا، بہت سی پریاں آئیں گی اور تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ جہاں وہ تجھے لے جائیں گی ان کے ساتھ چلے جانا، لیکن خبردار ان کی طرف توجہ مت کرنا اور 1 ہفتے تک ان میں سے کسی کام کو نہ کہنا، ورنہ ساری عمر کے لیے اس طلیسم میں پھنس کر رہ جائے گا۔ حاتم نے بزرگ کی باتیں بڑے دھیان سے سنی اور اسے سلام کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد ایک خوبصورت تالاب کے کنارے پہنچا۔ کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی خوبصورت عورت پانی میں سے نکلی، حاتم کا ہاتھ پکڑا اور پانی میں غوطہ مارا۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت ایک ہرے بڑے شاندار محل میں اسے لے گئی۔ ایک شاندار باغ میں پہنچ کر حاتم ابھی باغ کا حسن دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ سامنے سے ہزاروں پریوں کا ایک گول نظر آیا۔ سب سر سے پیر تک گہنوں سے لدی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک گڑھا سا بنا رکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ پریاں حاتم کے پاس آ گئیں۔ ہر ایک نے اسے اپنی طرف کھینچا، لیکن حاتم کو بزرگ کی نصیحت یاد تھی، اس نے کسی طرف دھیان نہ دیا۔ پریوں نے حاتم کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اسے ایک مکان میں لے گئیں جو سارا کام قیمتی جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک تخت بچھا تھا اور دیواروں پر قدآدم تصویریں نقش تھیں۔ حاتم کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ دیواروں کی تصویروں میں جان بڑھ گئی اور دیکھتے دیکھتے وہ تصویریں پریاں بن گئی، حاتم کو گھیر کر لائی تھیں۔ وہ سب کی سب دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ تصویروں والی پریاں بن گئی تھیں اور جو حاتم کو اپنے ساتھ گھیر کر لائی تھی وہ سب کی سب دیواروں میں جذب ہو کر تصویریں بن گئیں۔ حاتم یہ سارا طلسم کا کارخانہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسی حیرت کے عالم میں کھڑے کھڑے مرزائے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی ایک پری تمام پریوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، تخت کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی۔ حاتم نے چاہا کہ اٹھ کر اس کے سر سے نقاب الٹ دے اور اسے طلسم کا بید پوچھے،
لیکن بزرگ کی نصیحت یاد کر کر وہیں بیٹھا رہا۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ جب رات ہوتی سارا محل کا پھوڑی شمعوں سے جگمگا اٹھتا، ہر طرف سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگتی اور دیوار کا نقش بنی ہوئی ہزاروں پریاں وہاں سے نکل کر ناچنے لگتی۔ وہ پری جو سب سے حسین تھی وہ بظاہر ان پریوں کی سردار معلوم ہوتی تھی، اسی طرح سے تخت کے سامنے کھڑی مسکراتی رہتی۔ حاتم 3 دن 3 رات اسی طرح سے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو چوتھے دن صبح کو اٹھ کر اس پری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی تخت کے نیچے سے ایک اور پری نکلی اور اس نے اس زور سے حاتم کے ایک لات ماری کہ وہ کہیں کا کہیں جا پڑا۔ ہوش ٹھکانے ہوئے تو دیکھا کہ نہ وہ باغ ہے اور نہ محل، نہ وہ پریاں، نہ وہ طلسمات کا عالم، بس ایک لکھ دک سا میدان کھڑا ہے۔ سمجھ گیا کہ دہشت ہویدہ ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے آواز آئی جسے سننے کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی تھی۔ جدھر سے آواز آئی تھی دوڑتا ہوا ادھر کو گیا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر میں چلا کر یہ بات زبان سے نکالتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم اس فقیر کے سامنے گیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فقیر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ حاتم نے سارا قصہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ فقیر نے کہا، اے نوجوان، بڑی ہمت والا ہے جو اتنی مصیبتیں جھیل کر آ گیا۔ میں نے تجھے اپنا حال سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی داستان اس طرح سے سنانا شروع کی۔ اے نوجوان، میں گھر سے سفر کے ارادے سے نکلا تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک تالاب کنارے جا پہنچا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر سیر کی خاطر تھوڑی دیر کو بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک پری آئی اور مجھے اندر کھینچ کر لے گئی۔ تالاب کے اندر جا کر جو باغ و محل میں نے پریاں دیکھی انہیں اچھی طرح سے دیکھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک پری کی لات کھا کر اس دہشت میں آ پڑا۔ اب جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے وہی ساری بہار دیکھوں۔ حاتم فقیر کی بات سن کر سمجھ گیا کہ اس پر بھی وہی کچھ گزری ہے جو میرے ساتھ پیش آئی ہے، اسی لیے اسے دلاسا دے کر کہنے لگا، آؤ میں تمہیں وہ سیر ایک بار پھر دکھا دوں۔ یہ کہہ کر اسے اسی تالاب کے کنارے لے گیا جہاں چند دن پہلے خود جا کر بیٹھا تھا اور فقیر سے کہنے لگا، دیکھو یہ وہی تالاب ہے جو چند دن پہلے تم دیکھ چکے ہو۔ اس کے کنارے بیٹھ جاؤ اور ابھی کوئی پری آ کر تمہیں تالاب میں کھینچ لے گی اور وہ سارا سما پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا جسے دیکھنے کی ہوس تمہارے دل میں ہے۔ فقیر نے حاتم کو بہت دعائیں دیں اور حاتم اسے تالاب کے کنارے چھوڑ کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی میں فقیر سے ملا، 2-4 دن مچھلی کا مہمان رہا، کچھ دن رچھوں والی شہزادی کے ہاں رہا اور پھر گیدڑوں سے ملتا ہوا چند روز میں شاہ آباد پہنچ گیا۔ حاتم شاہ آباد پہنچا تو لوگ اسے فوراً حسن بانو کے پاس لے گئے۔ حسن بانو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پوچھا کہ اے حاتم، ہمارے سوال کا کیا جواب لایا ہے؟ حاتم نے جو کچھ دیکھا تھا شروع سے آخر تک اسے سنا دیا۔ حسن بانو اور اس کی تائی نے حاتم کی ہمت پر 1000 آفرین کہا اور کہا کہ اب تم کچھ دن سستا لو اور پھر دوسرا سوال بتاؤں گی۔ حاتم سلام کر کے سرائے گیا، وہاں جا کر منیر شامی سے ملا اور اسے سارا حال سنایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے حاتم، تیرے اس احسان کا بدلہ میں ساری عمر نہ چکا سکوں گا۔ قبرستان میں 3-4 دن آرام کرنے کے بعد حاتم حسن بانو کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ حسن بانو نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لٹکا رکھا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاتم نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو وہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حسن بانو نے کہا کہ میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ وہ شخص یہاں سے شمال کی طرف رہتا ہے۔ حاتم یہ بات پوچھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شمال کی طرف چل کھڑا ہوا۔ کئی دن تک بھیانک جنگلوں میں چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایک درخت کے نیچے سستانے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کے پاس کسی کے اسی طرح سے رونے کی آواز آئی کہ حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاتم آواز کی طرف چلا گیا، تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان زمین پر بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ حاتم نے حال پوچھا تو رو رو کر کہنے لگا، اے مسافر، اپنا حال تجھے کیا سناؤں؟ یہاں سے 12 کوس کے فاصلے پر ایک عالیشان شہر ہے، وہاں حارث نامی ایک سوداگر رہتا ہے۔ اس کی ایک لڑکی ہے جو حسن میں حور و پری سے بڑھ کر ہے۔
میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے سوچا ہے کہ یوں ہی اسی جنگل میں رو رو کر جان دے دوں۔ حاتم نے کہا اے جوان، تو اتنا مایوس نہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے، لیکن یہ تو بتا کہ وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ نوجوان نے کہا لڑکی کے 3 سوال ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو کوئی ان 3 سوالوں کا جواب دے گا اسی سے شادی کروں گی۔ حاتم نے کہا اگر بات صرف اتنی ہے تو غم مت کر، چلو میرے ساتھ، میں اس سوداگر کی حویلی تک چلوں۔ غرض حاتم اور وہ نوجوان حارث سوداگر کی حویلی کی طرف چلے، چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ نوجوان کو تو حاتم نے سرائے میں ٹھہرایا اور خود سوداگر کے دروازے پر جا کر پیغام بھیجا کہ ایک شخص شادی کرنے آیا ہے۔ لڑکی نے حاتم کو اندر بلوایا اور خود پردے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حاتم نے اسے کہا اے نیک بخت، تیرے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، پہلا یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ایک غار ہے، اس کا حال کسی کو نہیں معلوم، میں چاہتی ہوں کہ اس غار کا پورا حال معلوم ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رات کو جنگل میں سے ایک آواز آتی ہے کہ افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا، یہ آواز کس کی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں ایک ہیرا ہے، وہ مجھے لا دے۔ حاتم نے کہا ہے سوداگر کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تیرے سوالوں کا جواب میں لا دوں گا، لیکن یہ شرط ہے کہ جواب لانے کے بعد مجھے تم پر پورا اختیار ہوگا، چاہوں تو خود تم سے شادی کروں یا کسی اور کی شادی تم سے کروا دوں۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا ہاں یہ شرط مجھے منظور ہے۔ حاتم یہ کو لوگ اقرار کر کر سرائے میں آیا تو نوجوان کو دلاسا دیا اور شہر کے کچھ لوگوں کے ساتھ غار کی طرف چلا۔ شہر کے باہر جا کر لوگوں نے حاتم کو وہ غار دکھایا، اس کا منہ ایک چوڑے کنویں کی طرح تھا۔ حاتم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس غار میں کود پڑا، ایک دن اور ایک رات تک اس میں چکر کھاتا رہا، تب کہیں جا کر زمین پر پیر ٹکے۔ حاتم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک صاف شفاف تالاب نظر آیا۔ تالاب کی دوسری طرف ایک دیوار کھڑی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی اس کی لمبائی اور اونچائی کا کوئی اور دکھائی رستہ نہیں دیتا تھا۔ حاتم دیوار کی طرف چلا، پاس جا کر دیکھا تو اس میں ایک دروازہ نظر پڑا۔ حاتم نے اس دروازے میں داخل ہو گیا، دیکھا تو ایک بستی ہے جس کے مکان سب سے زیادہ عالیشان ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، سامنے سے ہزاروں دیو آتے دکھائی دیے، وہ سب کے سب حاتم کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے جاتے تھے کہ اس کی بوٹیاں کر کر کھا جائے۔ ایک دیو نے کہا یارو یہ آدم زاد ہے، اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوگا، اگر بادشاہ کو خبر ہوئی ہم اسے مار کر کھا گئے تو بڑی سخت سزا دے گا۔ دیو نے یہ بات سنی تو حاتم کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم وہاں سے آگے بڑھا تو ایک اور بستی میں پہنچا، اندر گیا تو پتہ چلا کہ بستی میں دیو کی ہے اور یہاں بھی دیو اسے کھانے کو لپکے، لیکن ایک دیو نے کہا دوستو یہ آدم زاد ہے، اسے مت کھاؤ، ہمارے بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، اسے وہاں لے جاؤ، شاید یہ اس کے علاج سے اچھی ہو جائے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب حاتم کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ سردار نے حاتم سے کہا اے نوجوان، میری بیوی کی آنکھوں میں سخت تکلیف ہے، کسی طرح سے دور نہیں ہوتی۔ حاتم نے فوراً مہرا اپنی پگڑی سے کھولا اور اسے پانی میں ڈال کر پانی سردار کی بیوی کی آنکھوں پر لگا دیا، فوراً آنکھوں کا درد جاتا رہا۔ سردار بہت خوش ہوا، اسے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی بہت تعریف کی۔ اے شخص، مجھے مدتوں سے پیٹ کے درد کی شکایت ہے، بہت علاج کیے ہیں، کوئی فائدہ نہ ہوا، اگر تو میرا علاج کر دے تو زندگی بھر تیرا احسان نہ بھولوں گا۔ حاتم نے بادشاہ سے پوچھا اے دیو کے بادشاہ، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی جیسی کر کر دیکھتا ہوں، مجھے پہلے یہ بتائیے کہ کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں سب امیر اور وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ حاتم نے کہا بہت اچھا، آج جس وقت آپ کھانا کھائیں مجھے بھی حاضر رہنے کی اجازت دیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا بڑی خوشی سے، کھانے کا وقت ہو گیا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حاتم بادشاہ کے ساتھ ہو لیا، اندر پہنچا تو دسترخوان بچھا تھا اور اس پر 20 قسم کے کھانے چنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حاتم نے اسے روک دیا اور کہا کہ ذرا سی دیر توقف فرمائیے۔ بادشاہ رک گیا۔ حاتم نے ایک کاپ سے سرپوش اٹھایا اور دسترخوان پر جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں ایک نظر دکھا کر پھر ڈھک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاپ کھولی تو کھانے کی بجائے کیڑوں سے بڑی پڑی تھی۔ بادشاہ یہ بات دیکھ کر حیرت میں رہ گیا۔ حاتم نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے،
یہ ان لوگوں کی نظر کا اثر ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، اسی لیے اگر آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں تو آپ کے پیٹ کی ساری تکلیف جاتی رہے گی۔ اگلے دن بادشاہ نے یہی کیا اور 2-3 دن میں اس کے پیٹ کا درد بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا، اے نوجوان، بول کیا انعام مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا، اے بادشاہ، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو آدمزاد تیرے قیدی ہیں انہیں رہا کر دے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دے دیا، سارے قیدی حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور خلعت اور اشرفیاں دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد حاتم سے کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو میرے پیٹ کا درد اچھا کر دیا۔ اب ایک مہربانی اور کر، میری لڑکی مدتوں سے بیمار ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اگر اسے بھی دے کر اچھا کرنے کی کوئی تدبیر کرو تو عمر بھر کے لیے تمہاری غلامی قبول کر لوں گا۔ حاتم نے کہا، چلیے لڑکی کو دکھائیے۔ بادشاہ نے حاتم کو محل میں لے گیا۔ حاتم نے اسے بھی موہرے کا پانی پلایا اور اسی طرح سے ہفتہ بھر وہ پانی پلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بالکل اچھی ہو گئی، اس کا چہرہ کندن کی طرح سے دہکنے لگا۔ حاتم بادشاہ سے اجازت لے کر غار کے باہر آیا۔ بادشاہ نے چلتے وقت بے شمار زرد و جواہر اس کے ساتھ کیے۔ حاتم حارث سوداگر کی بیٹی کے پاس آیا اور اسے غار کا سارا حال سنا دیا کہ اس آواز کی کھوج میں پھر چلا گیا جو ہر جمعے کی رات کو جنگل کی طرف سے آتی تھی۔ حاتم بہت دن بعد ایک گاؤں میں پہنچا، دیکھا کہ وہاں کا ہر شخص رو رہا ہے۔ لوگوں سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو یہاں ایک بلا آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے۔ اس مرتبہ وہ ہمارے سردار کے لڑکے کی باری ہے، اسی لیے ہم سب رو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حاتم رئیس کے پاس گیا اور اسے دلاسا دے کر کہنے لگا کہ اس مرتبہ تمہارے بیٹے کی جگہ میں اس بلا کے پاس جاؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کتنی بڑی ہے اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ رئیس نے اس کی تصویر کھینچ کر دکھا دی۔ حاتم نے کہا، جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ تو انشاءاللہ اس بلا سے چھٹکارا پاؤ گے۔ رئیس نے کہا، جو تمہارا حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے، تم کہو۔ حاتم نے رئیس سے کہہ کر 100 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ایک آئینہ بنوایا، اسے لے کر اس میدان میں رکھ دیا جہاں بلا آیا کرتی تھی اور اس پر ایک چادر ڈھک دی، اور جب اس بلا کے آنے کا وقت ہوا تو چھپ کر آئینے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو بلا آئی، حاتم نے چپکے سے چادر آئینے پر سے ہٹا دی۔ بلا نے آئینے میں جو اپنا عکس دیکھا تو اسے نہ زور سے چلائی کہ بستی کے سارے آدمی ڈر گئے اور اس نے غصے میں آ کر پھولنا شروع کیا، یہاں تک کہ ذرا سی دیر میں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پیٹ پھٹنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ شہر کے سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے اور پتہ چلا کہ بلا مر گئی ہے تو سب خوشی خوشی حاتم کے پاس آئے۔ رئیس حاتم کے پیروں پر گر پڑا اور کہا، میں تمہیں بہت سارا جواہر دوں گا، ہیرے جواہر دوں گا۔ حاتم نے کہا، صاحب مجھے زور و مال نہیں چاہیے، میں تو جس کام سے نکلا ہوں اس کی دھن سوار ہے۔ رئیس نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ تو حاتم نے اسے اپنا قصہ بتایا۔ رئیس بولا، یہ آواز تو ہم بھی ہر رات سنتے ہیں، لیکن حال اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ حاتم نے کہا، میں آج کی رات یہاں ٹھہر کر وہ آواز سنوں گا۔ غرض حاتم رات کو اس بستی میں رہا۔ آدھی رات کو آواز اس کے کانوں میں آئی، کوئی بڑے درد بڑے طریقے سے کہہ رہا تھا، افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ حاتم نے آواز سنی تو اس طرف کو چلا۔ کئی دن رات چلتے چلتے قبرستان میں پہنچا، بڑی صاف ستھری جگہ تھی، سوچا کہ رات کو یہیں آرام کروں گا۔ اینٹوں کا تکیہ بنایا اور ایک کونے میں پڑا رہا۔ آدھی رات کے قریب عجیب طرح کا تماشا نظر کے سامنے آیا۔ ایک ایک کر سب قبروں کے منہ کھلے، ہر ایک میں سے ایک سفید پوش بزرگ نکلا۔ ایک نے نکل کر میدان میں چاندی کا فرش بچھا دیا۔ سب سفید پوش بزرگ اس فرش پر آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص سے ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلا۔ اس کے کپڑے دوسروں کی طرح سے اجلے نہ تھے، چہرے سے بھی رنج و غم ٹپک رہا تھا۔ وہ بھی آ کر چاندی سے الگ خاک پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں قہوے کا دور چلا۔ جب کسی نے قہوے کا پیالہ اسے نہ دیا تو اس نے بڑی حسرت سے کہا، افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اتنے میں غیب سے خوان آنے شروع ہوئے، ہر ایک میں ایک پیالہ کھیر کا اور ایک کوزہ ٹھنڈے پانی کا تھا۔ جو پیالہ اس آدمی کے سامنے آیا اس میں سنگریزے تھے،
कुज़ा पानी की जगह खून और पीप से भरा हुआ था। हातिम यह सारा तमाशा देख रहा था कि एक बुजुर्ग ने उसे भी खीर का प्याला और पानी का कुज़ा लाकर दिया। हातिम ने इस बुजुर्ग से कहा, ऐ पीरे मर्द, तुम्हारी मेहरबानी कि मेरे लिए खीर और ठंडा पानी लाए, लेकिन इस गरीब ने क्या कसूर किया है कि इसे खीर की जगह कनकर और पानी की जगह पीप खाने को देते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ऐ नौजवान, इसका हाल हम में से किसी को नहीं मालूम, बेहतर है कि तुम इस शख्स से जाकर पूछो। हातिम ने यह बात सुनी तो उठकर इस मैले कुचैले आदमी के पास आकर बैठ गया और जो कुछ देखा और सुना था इसका हाल इससे पूछा। हातिम की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बाढ़ आए और वो रो रो कर हातिम से कहने लगा, ऐ जवान मर्द, मेरा नाम यूसुफ सुदागर है, इन सब लोगों का सरदार हूँ मैं। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, मैंने जिंदगी में लाखों रुपए कमाए, लेकिन अल्लाह ताला के नाम पर एक कौड़ी भी सर्फ ना की। लोगों ने मुझे जो नेकी की बात समझाई, इस पर भी कभी कान ना धरा। एक दिन हम लोग माले तजारत लेकर इस जंगल से गुजर रहे थे कि डाकू हम पर आ पड़े। हम सबको मारकर यहाँ दफन कर दिया और मरने के बाद मेरा ये हशर हुआ और मेरे सरदारों को इनकी नेकी के सबब ये मर्तबा मिला। ऐ नौजवान, मेरा वतन चीन है और मेरी औलाद का ये हाल है कि वो टुकड़े टुकड़े को मोहताज है। हातिम ने सुदागर की रोदात सुनी तो इसे बड़ा रंज हुआ। कहने लगा, ऐ यूसुफ, क्या ऐसी कोई तरकीब है कि तेरा ये दुख दूर हो? सुदागर ने कहा, हाँ, एक सूरत में निजात की है और वो ये कि मेरी बेशुमार दौलत एक जगह दफन है। अगर कोई वतन पहुंचकर इसमें से थोड़ी सी मेरी औलाद को दे और बाकी अल्लाह ताला की राह में बांट दे तो उम्मीद है कि मुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो और मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएं। हातिम ने कहा, ऐ अजीज, मैं आज ही तेरे वतन जाने की तरकीब करता हूँ। जो कुछ तूने कहा है अल्लाह ताला ने चाहा तो इसे पूरा करूँगा। ये कहकर अल्लाह ताला का नाम लिया और मुल्क चीन की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो एक जगह पहुंचा। सामने कुआं नजर आया। एक आदमी पानी भर रहा था, चाहा कि इससे मांगकर पानी पिए। इतने में एक सांप ने कुएं से मुंह निकाला और इस आदमी की कमर पकड़कर कुएं में खींच लिया। हातिम ने जो देखा तो आंखें बंद कर झट से कुएं में कूद पड़ा। जब पैर जमीन पर आकर टिके तो हातिम ने आंखें खोल दी। देखा कि एक वसीम मैदान में खड़ा है, चारों तरफ हरे बड़े दरख्त हैं और सामने एक आलीशान महल खड़ा है। महल का दरवाजा खुला हुआ था। हातिम इसमें दाखिल हो गया। देखा कि बलोर के तख्त पर एक शख्स सो रहा है। इतने में वही सांप हातिम की तरफ लपका। हातिम ने लपक कर दोनों हाथों से इस जोर से दबाया कि वो चीख उठा। उसकी चीख से तख्त पर सोता हुआ आदमी जाग उठा और कहा, ऐ अजीज, क्या करता है? सांप को छोड़ दे। हातिम ने कहा, खुदा की कसम, अगर इसने मुसाफिर को ना छोड़ा तो इसे जीता ना छोड़ूंगा मैं। हातिम ने अभी बात पूरी भी ना की थी कि सांप ने ना जाने किस तरह से कैसे हातिम को निगल लिया। हातिम उसके पेट में पहुंचा तो किसी को कहते हुए सुना, ऐ हातिम, ये त्रिसम बहुत बड़ा है, तो इसमें इस तरह से निकल सकता है कि अपने खंजर से इस सांप का पेट फाड़ डाल। हातिम ने ऐसा ही किया। ऐसा करने से जमीन से एक चश्मा उबलने लगा और हातिम इसमें तैरने लगा। 2-3 गोते खाकर एक वसी सहरा में पहुंच गया। देखा कि वहां बहुत से आदमी खड़े हैं जो सूकर कांटा हो रहे हैं। इनमें वो मुसाफिर भी है जिसे सांप ने अभी पकड़ा था। हातिम ने सबसे पूछा तो मालूम हुआ इन सबको भी सांप ने ही पकड़ कर लाया था। हातिम ने कहा, ऐ दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इस त्रिसम से बाहर निकाला और अपने अपने घर की राह लो। वो सब हातिम को दुआएं देते हुए कोई इधर को चला और कोई उधर को चला। हातिम फिर से मुल्क चीन की तरफ चल पड़ा। चंद दिन में वो एक आलीशान शहर के दरवाजे पर पहुंचा। लोग इसे पकड़कर फौरन बादशाह के पास ले गए। बादशाह को देखकर हातिम गुस्से से कहने लगा, ऐ बादशाह, तेरे शहर का निराला दस्तूर है कि मुसाफिर को आराम से रहने नहीं देते और इसे पकड़ कर ले आते हैं। बादशाह हातिम की बात सुनकर रोने लगा और कहा, ऐ मुसाफिर, तेरी बात ठीक है, लेकिन सब एक बला के हाथों गिरफ्तार हैं। हातिम ने पूछा, वो बला कौन सी है? बादशाह ने कहा, वो बला खुद मेरी लड़की है जो न जाने किस त्रिसम में गिरफ्तार है कि जो मुसाफिर इस शहर में आता है इससे 2 सवाल करती है। मुसाफिर सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मारा जाता है। इसीलिए इस शहर का नाम मैंने बदल कर अदल आबाद से बेदाद नगर रख दिया है। हातिम ने कहा, मुझे अपनी लड़की के पास ले चलो। बादशाह ने कहा, चलो। हातिम महल में पहुंचा तो देखा कि तख्त पर एक शहजादी बैठी है, हूरों और परियों जैसी सूरत है। हातिम उसके पास गया। शहजादी ने भी उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। देर तक बातें होती रहीं। रात हो गई, खाना आया, सबने हंसी उसी खाया, फिर बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते आधी रात हो गई। आधी रात होते ही सब आदमी महल से बाहर निकल गए। हातिम और शहजादी के सिवा वहां कोई ना रहा था। देखते देखते शहजादी दीवानों की तरह से कूदने लगी और हातिम के पास आकर बोली,
اے مسافر، کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں تھی جو یہاں آیا؟ حاتم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، اچھا ذرا ہمارے سوالوں کا جواب دے، یہ سمجھ لے کہ تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ حاتم بولا، تیرے سوال کیا ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سا میوہ ہے جو میووں سے زیادہ میٹھا ہے؟ حاتم نے کہا، اولاد۔ شہزادی بولی، اچھا بتا، وہ کیا چیز ہے جو ہر ایک کو کھا لیتی ہے؟ حاتم نے جواب دیا، موت۔ شہزادی، وہ چیز موت ہے۔ یہ جواب سنتے ہی لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہزادی کے گرتے ہی ایک کالا سانپ اس کے بدن میں سے نکلا اور حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے جٹ وہ مہرا جو اس کی پگڑی میں بندھا ہوا تھا منہ میں رکھ لیا، اور جو ہی سانپ نے اس پر حملہ کیا، اس نے اس کی گردن مڑوڑ کر ایک ہنڈیا میں بند کر دیا اور ہنڈیا زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دی اور خود جا کر لڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ رہا۔ صبح ہوتے ہوتے لڑکی کو ہوش آیا، حاتم کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر بولی، اے نوجوان، تو کون ہے اور میرے محل میں کیسے آیا؟ حاتم نے اپنے محل میں آنے اور اس کے پاگل ہو کر اس سے سوال کرنے اور پھر بے ہوش ہونے اور سانپ کے نکلنے اور مارے جانے کی ساری داستان اسے سنائی۔ لڑکی نے فوراً اپنی دائی کو آواز دی، وہ آئی اور بلائے لے کر کہنے لگی کہ کہو کیا حکم ہے؟ لڑکی نے حاتم کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ ان سے پوچھو۔ حاتم نے پھر کل رات کی ساری روداد ان سب کو سنائی اور پھر اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، حاتم مجھے بتاؤ میں تمہاری کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں، میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ پھر حاتم نے اسے سوداگر کا سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھ سپاہی لیے اور حاتم کے ساتھ جا کر اسی جگہ کو کھودا۔ اس کے نیچے سے سوداگر کی بہت زیادہ دولت نکلی۔ اس میں سے کچھ حصہ حاتم نے سوداگر کی وصیت کے مطابق اس کے اولاد کو دیا اور باقی حصہ اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حاتم عدل آباد آیا اور چند دن وہاں رہ کر یوسف سوداگر کی قبر پر آیا۔ جمعے میں 2 دن باقی تھے۔ اس نے وہاں رہ کر انتظار کیا۔ جمعے کے دن وہی سب کچھ ہوا جو حاتم اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس مرتبہ یوسف سوداگر نے بھی سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اسے بھی فرش پر بیٹھنے کو جگہ ملی تھی اور اس کے لیے بھی کھانے کا کھیر کا پیالہ آیا تھا۔ یوسف نے حاتم کو دیکھا تو اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، اے جوان مرد، تیری بدولت میں اس عذاب سے چھوٹا ہوں۔ حاتم کو ابھی یوسف کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ یوسف سے رخصت ہو کر آگے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک بڑھیا ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ حاتم نے غریب جان کر اپنی الماس کی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ بڑھیا نے دعائیں دی اور حاتم آگے بڑھا۔ حاتم تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے چلا کر کہا، اے دکھی پنچھی، پردیسی کا راہ پاٹ میں، خدا حافظ۔ اس آواز کے سنتے ہی 7 مسلح نوجوان جنگل سے نکلے اور حاتم کے ساتھ ہو لیے۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ 7 مسٹنڈے اس مکار بڑھیا کے بیٹے تھے اور جنگل میں اکیلے آنے والے مسافروں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ بڑھیا اس لیے وہاں بیٹھی تھی کہ آواز دے کر لڑکوں کو بتا دے کہ ایک سونے کی چڑیا ادھر سے گزر رہی ہے۔ تھوڑی دور چل کر 7 نے حاتم پر حملہ کیا، اس کے سارے قیمتی جواہرات چھین لیے اور زخمی کر کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ حاتم 3 دن وہاں پڑا تڑپتا رہا۔ آخر مہرا گھس کر زخموں پر لگایا تو آرام ملا۔ آنکھیں جھپک گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، اے حاتم، اس جگہ قسمت تجھے لائی ہے، یہاں بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ کل صبح 2 آدمی یہاں آئیں گے اور تجھے یہاں سے نکالیں گے۔ حاتم یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو 2 آدمی کنویں پر آئے۔ انہوں نے حاتم کو آواز دی اور ایک رسی کے ذریعے اسے کنویں سے باہر نکالا۔ حاتم نے کنویں سے نکل کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت وہ 7 چور میرے پاس ہوتے تو انہیں یہ سب مال و دولت دے کر کہتا کہ چوری سے توبہ کر لیں۔ یہ سوچ کر ان کی تلاش میں نکلا۔ اتفاق سے تھوڑی دور چل کر وہ بڑھیا مل گئی اور اس کی آواز لگانے پر وہ 7 جوان باہر نکل آئے۔ حاتم نے ان سے کہا، اے عزیزو، اگر ایک بات میری مانو تو کہو۔ چوروں نے کہا کہ کہو۔ حاتم بولا، تم جو یوں مسافروں کو لوٹ کر یہ عذاب مول لے رہے ہو تو اس سے توبہ کر لو تو میں تمہیں ایک بہت بڑا خزانہ دوں گا۔ وہ بولے، ہم تو پیٹ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، اگر تم اتنی دولت دے دو تو ضرور توبہ کر لیں گے، پہلے ہمیں وہ دولت دکھا دو۔ حاتم انہیں اندھے کنویں تک لے آیا اور خزانہ دکھایا اور ان سے عہد کیا کہ اب کبھی کسی مسافر کو نہ لوٹیں گے۔ حاتم چوروں سے یہ قسم لے کر آگے بڑھا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک خوبصورت سا کتا ہامتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ حاتم کو اس پر بڑا ترس آیا، اسے گود میں اٹھا لیا۔
پاس ہی ایک گاؤں تھا، وہاں لے جا کر اسے خوب جی بھر کر پانی پلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھا تو اس کے سر میں ایک کیل ٹنکی ہوئی تھی۔ حاتم نے وہ کیل اس کے سر سے نکال لی۔ کیل نکالتے ہی وہ کتا ایک خوبصورت جوان بن گیا۔ حاتم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے جوان، اپنا حال بتا۔ اس نے کہا، اے عزیز، میرا منتصر حال یہ ہے کہ میں شہر صورت کا رہنے والا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میری بیوی جادوگرنی ہے، اس نے میرے سر پر یہ کیل ٹھونک کر مجھے کتا بنا دیا تھا۔ 3 دن سے میں اسی حال میں بھوکا پیاسا پھر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ پر مہربان کیا اور تو نے وہ کیل میرے سر سے نکال کر مجھ پر یہ احسان کیا۔ اب میری خوشی یہ ہے کہ چند دن میرے ساتھ رہ کر مجھے خدمت کا موقع دے۔ حاتم نے خوشی سے اس کی دعوت قبول کی، 3 دن اس کا مہمان رہا، پھر اسے رخصت ہو کر حارث سوداگر کی بیٹی کے پاس آیا اور اسے اپنے سفر کا حال سنا دیا۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم نے بہت دن سے وہ آواز نہیں سنی جو جنگل کی طرف سے آتی تھی۔ اب میرا ایک سوال اور رہ گیا ہے، اگر وہ بھی پورا ہو گیا تو میں تیری کنیز ہوں۔ سوداگر کی بیٹی سے رخصت ہو کر حاتم سرائے میں آیا۔ وہاں سوداگر کا بچہ بڑی بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ حاتم نے سفر کا سارا حال سنایا اور کہا، اے نوجوان، تو اطمینان رکھ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلد ہی تیسرا سوال بھی پورا کر کر تیری شادی سوداگر کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ سوداگر کا بچہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور حاتم کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن حاتم پری شاہ کے موہرے کی تلاش میں چلا گیا اور اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ اس کا پتہ دیو کے بادشاہ سے چلے گا، اسی گھر کے پاس پہنچا جس کے راستے سے دیو کے ملک میں گیا تھا۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 80 اور کتنی دلچسپ داستان تھی نا حاتم طائی کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اللہ حافظ۔